اپنی اولاد کی اگر صحیح تربیت کرے، پرورش کرے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے نیک نامی کا باعث بن سکتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو دنیا میں بھی بدنامی اور اسی طرح سے ایک وبال بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا اور اسی طرح سے خسارہ اور نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت لگائیں اور اسی طرح سے ان کو اسلامی ماحول میں، اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ وہ ان کی ذمہ داری کو سنبھالیں اور پورا کریں۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں تربیت سے متعلق رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین سنجیدہ ہوں اور اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہوں تو کیسی تربیت کریں، والدین اپنی اولاد کی کیسی تربیت کریں، اس سے متعلق کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے ساتھ ہی میں دعا بھی کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے حق بات، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے تو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ اولاد صرف ہمارا حق ہے، یہ اولاد صرف ہماری ہے، میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کی اولاد ہونے سے پہلے وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہم یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، بعد میں میرا بیٹا ہے یا بعد میں میری بیٹی۔ تربیت بھی اسی طرح سے ہو۔ والدین اپنی اولاد کو کوئی چیز سکھائیں، جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو چیز سکھائی جاتی ہے بولنے کے وقت میں یا اسی طرح سے چلنے پھرنے کے وقت میں کچھ چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو جو بولنا سکھایا جاتا ہے ماں ہے، ایسی طرح سے باپ ہے، والد ہے، ابو ہے، دادا ہے، دادی ہے، یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس کا نام سکھائیں جس نے اس کو پیدا کیا، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ بیٹا یا بیٹی بعد میں، اولاد بعد میں، پہلے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سب سے پہلے اسے سکھایا جائے۔ اور اسی طرح سے ننھے منھے معصوم بچے جب کچھ بولنے کے قابل ہو جائیں، جب زبان تھوڑی سی ان کی چلنے لگے تو پھر کلمہ ان کو سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چیز ان کی زبانوں سے جاری ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کے یقیناً بہت سارے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، باپ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، ماں کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، یہ بچوں کو سکھایا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سکھایا جائے کہ ہم سے پہلے تم پر جو حق بنتا ہے اللہ کا حق بنتا ہے، رسول کا حق بنتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری یقیناً لازم ہے، لیکن اس سے پہلے جو اطاعت و فرمانبرداری تم پر لازم ہے وہ اللہ کی رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ یعنی کہ بچے کو ذہن میں بچپن سے یہ بات بٹھائی جائے کہ تم پر سب سے بڑا جو حق ہے اللہ رسول کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق تم پر سب سے بڑا حق ہے۔ ماں باپ کا حق ہے یقیناً بعد میں، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری
فرمانبرداری ہے بعد میں، پہلے جو اطاعت و فرمانبرداری ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے. تم اولاد بعد میں ہو، بیٹا اور بیٹی بعد میں ہو، پہلے اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندی ہو. اس چیز کا سب سے پہلے اپنے بچوں کے ذہن میں اس بات کو بٹھانا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک اہم چیز جو ہو سکتی ہے کہ والدین بچوں کے جب نام رکھتے ہیں، ناموں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہوئے اپنے بچوں کے نام رکھو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں پر اپنے بچوں کے بندہ یعنی کہ عبد جسے کہتے ہیں نسبت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھو. اللہ، آپ بچے کا نام رکھیں عبداللہ. رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عبد الرحمن رکھیں. رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عبد الرحیم رکھیں. وہاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عبد الوہاب رکھیں. جبار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے عبد الجبار رکھیں. اس طرح سے بچوں کے جب نام رکھے جائیں گے تو بچوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں رحیم کا بندہ ہوں، میں جبار کا بندہ ہوں، میں وہاب کا بندہ ہوں. یہ بات بچوں کے ذہن میں بیٹھے. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھو، پیغمبروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جن پیغمبروں کو مبعوث فرمائے، یقیناً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، جن میں سے تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. ان پیغمبروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں. حضرت آدم ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت یوسف. یہ جو پیغمبروں کے نام قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان پیغمبروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں اور بار بار اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ بیٹا تمہارا نام فلاں پیغمبر کے نام پر ہے. ابراہیم بہت بڑے پیغمبر گزرے، ان کے ایسے ایسے کمالات تھے، ایسے ایسے کام انہوں نے کیے. یہ بات کیا ہوگی؟ اس طرح سے اپنے بچوں کے نام رکھیں. اور اسی طرح سے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے شمار 1,00,000 سے زائد صحابہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی ایک جماعت بنائی. ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام ہونے چاہیے. بچیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص بندیاں جنہیں جنت کی عورتیں کہا گیا، 5 عورتوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ ازواج مطہرات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں یا دیگر صحابیات ہیں. ان کے ناموں پر اپنے بچیوں کے نام رکھیں اور بار بار اپنے بچوں کو یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ تمہارا نام فلاں کے نام پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کا نام تمہارا نام ہے. ابو بکر کے ایسے ایسے کمال تھے، ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا جذبہ ایسا تھا. حضرت عمر کے نام پر تمہارا نام ہے، عمر ایسی شخصیت تھی، عمر کا ایسا جلال تھا. حضرت عثمان کے نام پر تمہارا نام ہے، عثمان ایسے شرم و حیا کے پاسدار تھے. علی کے نام پر تمہارا نام ہے، علی ایسے بہادر تھے رضی اللہ عنہ. یہ بچوں کے ذہن میں بات بٹھائی جائے. کیا ہوگا یہ کہ جو ہے بچوں کے ذہن و دماغ میں آپ بار بار ایک چیز بٹھائیں گے کہ فلاں ایسے تھے، تمہیں ان جیسا بننا ہے، اب تمہیں ابو بکر جیسا بننا ہے، تمہیں عمر جیسا بننا ہے، تمہیں عثمان جیسا بننا ہے، تمہیں علی جیسا بننا ہے، تمہیں خدیجہ جیسا بننا ہے، عائشہ جیسا بننا ہے، فاطمہ الزہرا جیسا تمہیں بننا ہے، مریم جیسا تمہیں بننا ہے. یہ بات کیا ہوگی؟ بچوں کی ذہنی تربیت ہوگی. ایک ہوتی ہے جسمانی تربیت، ایک ہوتی ہے ذہنی تربیت. بچوں کی ذہنی تربیت ہوگی. بار بار جب یہ تذکرہ ان کے سامنے ہوگا انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارا جو نام ہے اتنے بڑے شخص کا نام ہے، اتنی بڑی شخصیت گزری ہے، تو اس کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ میں بھی ویسا بنوں گا، میں بھی آگے چل کر ایسے ایسے کمالات کروں گا، میں بھی آگے جا کر ایسے ایسے ہنر دکھاؤں گا، یا میں بھی جا کر آگے چل کر میں ایسا بنوں گا. یہ چیز ہونی چاہیے. تو محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کے جب نام رکھیں اس چیز کو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ ہماری اولاد، بیٹا بیٹی بعد میں ہی، یہ پہلے اللہ کا بندہ ہے.
یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ناموں کا اچھا انتخاب ہوگا تو پھر یاد رکھیں بچوں کی اچھی تربیت کے سلسلے میں یہ چیز فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کیسے کیسے نام آج رکھ لیے جاتے ہیں، نہ جس کا معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے، بس یہ چیز دیکھی جاتی کہ لیٹسٹ نام ہو، ایسا نام ہو کسی نے نہ سنا ہو، سننے میں اچھا لگتا ہو۔ کیا فائدہ ایسے نام کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے نام کا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر نام رکھنا آپ کو پسند نہیں؟ کیا پیغمبروں کے ناموں پر بچوں کے نام رکھنا آپ کو پسند نہیں؟ کیا صحابہ کے صحابیات کے ناموں پر نام رکھنا آپ کو پسند نہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے ان جیسے بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بات بتائی ہے کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ان جیسے بنے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ناموں کے انتخاب کے سلسلے میں جب بچوں کے نام رکھے جائیں اس اصول کو ہم اپنائیں اور یہ بات بچوں کے ذہنوں میں بار بار دہرائیں کہ تمہیں ایسا بننا ہے، تمہارا نام ایسا ہے، اتنی بڑی شخصیت گزری ہے، ان کے ایسے کمالات تھے، ان کا ایسا ایمان تھا، ان کے ایسے واقعات تھے، یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد ایک اور اصول بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی ہے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور بچے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں بچے، اور جنہیں پھول بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے پھول کھلکھلاتے ہیں، معصوم بچوں کی وہی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ان پھولوں کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، رحم و کرم کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو۔ یاد رکھیں بچوں کے ساتھ محبت یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس قدر شفقت، ہمدردی اور اسی طرح سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے کہ ایک مرتبہ بچہ اگر نبی کے پاس آ جاتا تو وہ بار بار نبی کے پاس آنے کی چاہت کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرورش میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، 10 سال تک نبی کی خدمت میں رہے۔ 8 سال کی عمر میں تھے جب ان کی والدہ نے لا کر نبی کے پاس چھوڑا۔ 8 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک 10 سال کا عرصہ انہوں نے نبی کے ساتھ گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، آپ کے پیار و محبت، آپ کی شفقت، رحم و کرم کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں 10 سال نبی کی خدمت میں رہا، اللہ کے نبی نے کبھی مجھے مارا نہیں، نبی نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں، نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ اللہ اکبر! کیا وہ بچے نہیں تھے؟ کیا وہ شرارت نہیں کرتے تھے؟ یقیناً شرارت کی ہوگی، یقیناً وہ بچے تھے، یقیناً کبھی نہ کبھی غلطی کی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار و محبت آپ دیکھیں، آپ کی شفقت دیکھیں، آپ کی ہمدردی اور اسی طرح سے آپ کا رحم و کرم دیکھیں، کیسا سلوک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ۔ آپ کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک، پیار و محبت، شفقت کو دیکھتے ہوئے لوگ تعجب کرتے تھے۔ ایک دیہاتی، ایک عربی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اتقبلون اولادکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ کیا تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم تو اپنے بچوں کو پیار کرتے، بوسہ دیتے۔ تو اس آدمی نے پوچھا، میں نے تو میرے 10 بچے، میرے اتنے بچے، میں نے کبھی بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم و کرم کا جذبہ اللہ نے تیرے دل سے نکال دیا تو میں کیا کر سکتا۔ بچوں کے ساتھ پیار و محبت، شفقت ہونی چاہیے، رحم و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ تمہارے سینے میں نہیں ہے، تمہارے دل میں نہیں ہے، تو کون کیا کر سکتا ہے؟ تو حاضرین، بچوں کے ساتھ پیار و محبت، شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سختی سے ہونے والی تربیت اور پیار و محبت سے ہونے والی تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ ہر وقت آپ بس غصے میں رہیں، آپ بس بچوں کو ڈانٹتے رہیں، مارتے
بچے آپ سے متنفر ہو جائیں گے، آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، آپ سے دور بھاگنے والے ہو جائیں گے۔ تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے اور پھر بچے آپ کے قریب بھی رہیں، آپ کے قریب بھی رہیں، آپ سے دور نہ ہو بچے۔ آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کے مار پیٹ کی وجہ سے یا اسی طرح سے آپ کی بیجا سختی کی وجہ سے بچے آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ اگر بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے، تو کیسے آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو قریب کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیار و محبت شفقت کا معاملہ بچوں کے ساتھ کریں، ہمدردی اور اسی طرح سے رحم و کرم کا معاملہ بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں ہم دیکھیں کیا ہر وقت پیار و محبت ہونا چاہیے؟ چاہے بچہ غلطی کرے چاہے نہ کرے، چاہے کتنی بڑی غلطی کرے، صرف اس کے ساتھ پیار و محبت ہونی چاہیے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ پیار و محبت شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ جہاں غلطی ہو اور خصوصاً شریعت کی جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہاں پر فوری پکڑ ہونی چاہیے، فوری پکڑ ہونی چاہیے، وہاں سختی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور اس وقت ایک بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا اور ہاتھ ڈال کر اس نے جو ہے پلیٹ میں اپنے ہاتھ کو گھمانا شروع کیا، بایاں ہاتھ اس نے ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ جسے ہم کہتے ہیں اس سے کھاؤ۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بچہ کیا کر رہا تھا؟ سارے برتن میں ہاتھ گھما رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو اپنے سامنے ہے برتن میں جو چیز سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، ساری برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ۔ اللہ کے نبی نے فوری تربیت کی، فوری اللہ کے نبی نے پکڑ کی۔ اب یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، پیٹا نہیں، اور نہ غلطی کو دیکھ کر نظر انداز کیا کہ ابھی تو معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نہیں، نظر انداز بھی نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پکڑا اور اس کی پکڑ فرمائی اور اس کی اصلاح فرمائی، اس کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، جیسے ہی بچہ غلطی کرا نہ اسے مار پیٹ کرنا چاہیے، نہ اس کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے چھوڑ دینا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، بچہ غلطی کرتا ہے، کچھ ماں باپ ہیں جو فوری طور پر اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں، یا کچھ ماں باپ ہیں جو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مارنے پیٹنے والے ایک طرف ہیں، دوسری طرف نظر انداز کر دینے والے ایسے نظر انداز کرتے ہیں کہ بچہ اگر کھانا کھا رہا ہے سارے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے، ماں باپ دیکھتے ہیں، بچے کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے سیکھ جائے گا، ابھی چھوٹا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور شرارت کرتا ہے، پانی پھینکتا ہے یا کوئی اور دوسری چیز کرتا ہے، چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے کہہ کر اس قدر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی غلطیوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں اس کی آگے کی زندگی میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور جس وقت بولنا چاہیے ماں باپ اگر نہیں بولیں گے تو پھر جب بولنے کی کوشش کریں گے نوبت اس طرح کی آ جائے گی کہ آپ 2 بولیں گے تو اولاد 4 بولیں گے، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ وقت پر آپ نے نہیں بولا، وقت پر آپ نے پکڑ نہیں کی، وقت پر آپ نے تربیت نہیں کی، جو تربیت ہونی چاہیے تھی، جس وقت میں ہونی چاہیے تھی اس وقت میں تربیت نہیں کی گئی۔ تو لہٰذا تربیت کا یہ اصول ہے کہ بچوں کے ساتھ رحم و کرم شفقت کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، لیکن ہمدردی اور شفقت کے ساتھ ساتھ جہاں غلطی ہو رہی ہے فوری طور پر اس کی پکڑ کی جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے کہ بیٹا ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ کام ایسا نہیں، ایسا کرو۔ آپ 1 سے 10 مرتبہ بولیں گے بچہ سنے گا اور اصلاح کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے اگر اس وقت اسے نظر انداز کر دیا اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو آپ کی نہیں مانے گا، آپ کی نہیں سنے گا، اس وقت آپ کا بولنا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر اس وقت آپ بولیں گے 1 سے 10 مرتبہ بولیں گے تو بچہ کہے گا کہ کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ جواب بچوں کی طرف سے آئے گا، اولاد کی طرف سے آئے گا۔
تو حاضرین ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ رحم و کرم شفقت کا معاملہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ شفقت ہمدردی کے ساتھ ساتھ جہاں غلطی ہو رہی ہو وہاں فوری طور پر ان کی پکڑ کی جائے، ان کی تربیت کی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ اگر وقت پر تربیت کی جائے گی، وقت پر پکڑ کی جائے گی، اصلاح کی جائے گی تو مارنے کی اور اسی طرح سے دیگر اور چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مارنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بچے سخت ہو جاتے ہیں، جب نہیں مانتے ہیں بات کو، نافرمان ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے ضدی ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ بات آتی ہے ضدی۔ ایک چیز یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی کام آپ بچوں کو بتا رہے ہیں تو اس وقت وہ بچہ نہیں مانتا، نہیں کرتا، نہیں سنتا، تو ماں باپ جو ہے کسی کے سامنے اس کا تعارف کراتے ہوئے، اس کا انٹروڈیوس کراتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا جاتا ہے کہ بچہ بڑا ضدی ہے، بچہ ہمارا بڑا ضدی ہے، بہت ضد کرتا ہے، نہیں مانتا ہے بات۔ کس کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ بچے کے سامنے ہی یہ بات کہی جا رہی، بچہ سن رہا ہے، بار بار بچے کا جو تعارف لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ بچہ بڑا ضدی ہے، بچہ بڑا ضدی ہے۔ اب بچے کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی کہ میں بڑا ضدی ہوں، میں بڑا ضدی ہوں، اور اسے بتایا جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ جب تک چیز نہیں ملتی جب تک ضد کرتا رہتا۔ بچہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں جب تک مجھے چیز نہیں ملے گی میں ضد کرتا رہوں گا تو ماں باپ میری ضد کو مان لیں۔ ہر بات بچوں کی ماننے کی نہیں ہوتی، ہر ضد پوری کرنے کی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ بچے کی جو ضد ہے وہ پوری کی جانے والی ہے یا نہیں کی جانے والی، اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بچے کی اس بات کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، ماننے میں فائدہ ہے کہ نہ ماننے میں فائدہ ہے، ماننے میں نقصان ہے یا نہ ماننے میں نقصان۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے حق میں نقصان ہوتی، بچے ضد کرتے ہیں اور ماں باپ کیا کرتے ہیں، بس ضد کر رہا ہے اس لیے دے دیتے، معلوم ہے ماں باپ کو کہ نقصان ہوگا، معلوم ہے ماں باپ کو کہ نقصان ہوگا، لیکن کیا کرتے ہیں، ضد کر رہا بچہ دے دیتے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور اس وقت میں بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے موبائل فون چاہیے، میں دیکھتے ہوئے کھاؤں گا، اسی طرح سے اور چیزوں کی ضد کرتا ہے، میں فلاں جگہ جاؤں گا، میں گاڑی پر بیٹھوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کام میں نقصان ہے، خطرہ ہے، مار لگ سکتا ہے یا اسی طرح سے کوئی اور دوسرا نقصان ہو سکتا ہے۔ ماں باپ یہ بات سمجھ لیں، بچپن سے بچوں کے اندر یہ چیز رکھیں کہ جس میں نقصان ہے آپ اس کو نہ مانیں۔ بچہ روئے گا اور اسی طرح سے ضد کرے گا، کب تک کرے گا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میری کچھ باتیں نہیں مانی جاتی، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ہر ضد پوری نہیں کی جاتی، کچھ باتیں میری مانی جاتی ہیں، کچھ باتیں میری نہیں مانی جاتی۔ میرے ماں باپ ہیں، یہ بات بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، میرا باپ میرا بھی باپ ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے بچوں کو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ میں باپ ہوں لیکن میری نہیں مانتا، میری بھی بات نہیں مانتا۔ باپ یہ بات کہتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کے ذہن میں آپ بٹھائیں اس بات کو کہ یہ جو شخص ہے میرا باپ ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے باپ؟ جو اس سے بڑا ہو، اس کی جو بات مانی جا سکتی ہو، اپنی بات جو چلا سکتا ہو اور اسی طرح سے اپنا پاور جو دکھا سکتا ہو، وہ باپ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے اس بات کی کوشش ہو کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے، ہر بات ہماری مانی جانے والی نہیں ہے، ہر ضد ہماری پوری ہونے والی نہیں ہے، کچھ باتیں ہماری مانی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہماری انکار کر دی جاتی ہیں، اور بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ماں باپ نے نہ کہہ دیا تو پھر وہ میری بات پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ایک دو مرتبہ آپ اس کی کوشش کریں، اس کے بعد بچے کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ماں باپ نے نہ کہہ دیا تو اب یہ بات میری پوری ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات بچوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ہم دیکھیں تربیت کے اور بھی بہت سارے اصول قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی اولاد کی، ایسے طرح سے اپنے بچوں کی، اپنے نواسوں صحابہ کے بچوں کی کس طرح سے تربیت فرمائی، کیا تربیت کے اصول ہیں، بہت سارے اصول ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اگر موقع ملا تو آئندہ اور بھی اصول کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔